21ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورۃ الزمر کے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور، فہم و ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ گویا ہم انسان روز ایک بار مرتے ہیں اور جیتے ہیں، روز ایک بار مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مردہ انسان پڑا رہتا ہے اور اس کے بازو میں بیٹھا ہوا شخص کیا کرتا ہے اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح سے ایک سویا ہوا انسان، اس کے آزو بازو اطراف میں رہنے والے کیا کر رہے ہیں اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر یہ بات پیش کر دی، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ خود یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہر اختیار کو، قوت اور ارادے کو معطل کر دیا جاتا ہے نیند کی حالت میں، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، ورنہ وہ سویا کا سویا ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہم انسان ہر روز ایک بار مرتے اور جیتے ہیں، اور جو دعا پڑھی جاتی ہے سو کر اٹھنے کی، اس کا مفہوم بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک کیفیت انسان کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا وہ روزانہ مرتا ہے اور جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ آئے دن ہمارے اور آپ کے درمیان یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ رات میں سوئے، کھا پی کر بات چیت کر کے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور صبح میں جو ہے دیکھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، یعنی رات میں تو بات چیت کر کے سوئے تھے اور صبح جو ہے اٹھے تو حالت کچھ اور ہی ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایسی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے کہ وہ سو کر اٹھ بھی نہ سکے، اگر اسی خدا سے غافل اور منحرف ہو تو وہ کیسا سخت نادان ہے۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ ہم بھی یہ جھوٹے سہاروں کے ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہیں کہ سفارش ہو جائے گی، فلاں کر دے گا، فلاں کے ذریعے بخشش ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر اعلان کیا ہے کہ کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، اس کو ہوگا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے چاہے گا، تو یہ سفارش کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہم جیسے نادان انسانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ کوئی کسی پیر سے سہارا لگائے بیٹھا ہے، کوئی کسی ولی سے سہارا لگائے بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں کس کے سہارے جو ہے ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، بدعملی والی، اور اس سفارش کے سہارے جو ہے جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا ہو ان سے کہ بس یہ ہیں آپ کے لیے، آپ جو دل چاہے وہ کرو، یہ تو سب آپ کا بیڑا پار ہی کرا دیں گے۔ تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سفارش کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے، گویا اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا موقع دیں گے۔ ایک شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ اس کے وقار کو بلند کرنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جہنمی کھڑے ہیں، ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، چلیے ٹھیک ہے، ابھی 10 آدمی جو ہے اس میں سے آپ جس کو چاہو اس کو
جس کو آپ کہہ دو گے اس کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ کس کا اکرام ہوگا؟ جس کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس کا اکرام ہوگا اصل، کہ اب یہ 10 آدمی، یہ ان کے کہنے کی وجہ سے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن وہ اجازت پہلے اللہ کی طرف سے ہوگی، تب وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ اختیاری نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اچھے اعمال کرو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا وہاں پر۔ تو یہ جھوٹا سہارا، اس کو جو ہے، جو دماغ میں بیٹھا ہوا، اس کو نکالیں کھرچ کر۔ نبی اپنی چہیتی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ جی، جو کچھ مانگنا ہے یہی مانگ لو اللہ سے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لینے کی وجہ سے ان کا اعتماد اپنے گڑھے ہوئے سفارشیوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر حقیقی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اب تو بچ نہیں پائیں گے، یہاں تو بات کچھ اور کہی جا رہی ہے اور ہم تو دماغ میں کچھ اور بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہے اور بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی کرامتیں اور کرشمے بیان کیے جائیں، چاہے وہ کتنے ہی مبالغہ آمیز اور بے ثبوت ہوں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں فیصلہ کن انداز میں فرما دیجئے، اے خدا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے جو کل ہم نے بعد نماز مغرب آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ بڑی ہی امید افزا یہ آیت ہے۔ اس آیت، جیسا کہ ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت سے زیادہ امید افزا اور کوئی دوسری آیت نہیں ہے تو کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ۔ اگر آپ نے گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا ہو، جبکہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، تو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب معافی کی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ بس یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ سے معافی چاہی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے کہ یہ جو کچھ بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ معافی چاہتا ہوں، اب آئندہ جو ہے اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اب تو عمر 80 سال کی ہو گئی، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، تب آئے ہو میرے پاس توبہ کرنے کے لیے، ساری دنیا نے دھتکار دیا، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہاتھ پیر کانپنے لگے، کان سے سنوائی جاتی رہی، آنکھ سے بینائی جاتی رہی، اب جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ساری دنیا نے دھکے دے کر کنارے کر دیا ہے، تب آئے ہو میرے دربار میں؟ نہیں، تب بھی گنجائش۔ بس معافی مانگ لو اللہ سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو، یہی ہے توبہ۔ تب بھی معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، مگر ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔
پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے جناب میں کی ہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا۔ اس سے کہا جائے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا ان منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اقرا کتابک، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا اور خود کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، یہ لو پڑھ لو، حساب لگا لو۔ خود کہیں سے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھ دی گئی کہ جو تم نے نہیں کی تھی، کوئی اضافہ کر دیا گیا ہو، نہیں۔ انسان دیکھے گا اور اقرار کرے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ نے کہا کہ اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ وہاں تو جھوٹ بھی نہیں بول سکو گے، بولنا چاہیں گے اگر ہم جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے تو کل کی آیتوں میں، سورہ یاسین کی آیتوں میں یہ بات آئی کہ اللہ ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا اور ہمارے اعمال، ہمارے اعضاء گواہی دینے لگیں گے، ہمارے اعضاء بول اٹھیں گے جس سے ہم نے گناہ کیے ہیں، تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کتاب سامنے ہوگی، ہر بات لکھی ہوگی۔ اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اس کے کارندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں گی؟ یعنی جو فرشتے ہنکا کر لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، وہ خود بھی افسوس کر رہے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں سیدھی راہ بتلاتا؟ تو اب وہاں انکار کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ اقرار کریں گے آیا تھا مگر ہم نے انکار کیا ان کا۔ تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ منکروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے،
سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے اور یہ اتری بھی اس کے بعد ہی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ بندہ مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہو اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور جو سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ کس کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ انہیں معاف کر دیجئے، ان کو جنت میں داخل کر دیجئے، دوزخ سے بچا لیجئے۔ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی داخل فرما۔ تو قادر مطلق اور حکیم ہے، تو انہیں قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے۔ جس کو تو نے اس دن بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کر رہے تھے، چنانچہ جواب میں آل فرعون کے ایک ایسے شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس قصہ سے 3 گروہوں کو سبق دیا گیا۔ کفار کو بتایا گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو جو فرعون نے دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو اور تم مقابلہ میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جتنی بڑی دھمکی یہ دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرہ میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس طرح کی اس جیسی تعداد آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں یعنی تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھجوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھیں، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آج جو ہے ساری مسلم ریاستوں میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک، ایک اتنی بڑی بستی پر ظلم و زیادتی کیے جا رہا ہے، مگر کوئی جو ہے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے وہاں تو لاشوں پہ لاشیں روز گرتی جا رہی ہیں، تمہارا ساتھ کس کام کا؟ کب آئے گا یہ آپ کا ساتھ کام کب آئے گا؟
ہم کو اور آپ کو اگر کوئی یہاں پر دھونے جا رہا ہو اور ایک شخص کھڑا کہہ رہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنا نہیں، یہاں پٹے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں دور کھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر مت کرنا، تو یہ ساتھ کس کام کا ہے بھائی؟ ایسا ساتھ نہ رہے تو ہی اچھا ہے۔ یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا خدائے رحمان اور رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان کیا کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مختلف دیوتاؤں کے کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد اللہ کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہوا کارخانہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسہ پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے جو عربی کے اشعار میں ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے وہ اس نظم میں یا دعائیہ کلمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تو بندوں سے تو گناہ کرتے ہوئے بندوں سے تجھے شرم آئی، کیا تجھے اللہ سے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یعنی ہم ایک جو ہے ایک زنا کرنے والا شخص 5 سال کے بچے سے بھی ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، اس کے سامنے بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا ہے۔ وہ 5 سال کے بچے سے جس کو بھی پوری طرح سے شعور بھی نہیں ہوتا، پوری سمجھ بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی وہ اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا خوف اس کے دل سے نکل جا رہا ہے۔ بڑی وہ عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے، وہ بہت ہی ایک دم درد میں ڈوبی ہوئی دعا ہے، وہ ایسے کلمات ہیں اس میں۔ تو ہمارا بھی حال ایسی ہے کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ہمیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ 5 سال کے بچے سے ہمیں حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، انسانوں سے ہم ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، مگر وہ اللہ جو عالم الغیب ہے، ایک ذرہ اس سے کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا۔ کالی رات میں اور کالے پتھر پر کالی چلنے والی چونٹی کی مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اندھیری رات ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چونٹی بھی کالی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ہم بے خبر ہیں۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس آیت میں بہت بڑی رہنمائی ہے، کیونکہ حالات یہاں پر بھی سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا؟ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں،
مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ یعنی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دعا کریں نا تو اپنی دعا میں اول درجے پر یہ بات رکھیں کہ اللہ میرے اخلاق اچھے بنا دیجیے، اللہ میرے اخلاق اچھے بنا دیجیے، جس میں اچھے اخلاق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی نرم دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نرم دل ہوتا ہے، سخت گیر نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت یہ بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام کی جماعت آپ کے گرد جمع ہے، پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ رہتے یا آپ سے دور ہٹ جاتے۔ تو ہمیں اللہ سے اچھے اخلاق کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اخلاق اچھے کر دیجئے۔ تو اچھے اخلاق میں سب سے اول درجے پر کیا چیز ہے؟ نرم دلی۔ ایک شخص آتا ہے مسجد میں پاخانہ کر دیتا ہے، صحابہ کرام جو ہے اپنی زبان میں ہم یہ کہہ لیں کہ گرم ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اس کی حاجت پوری کر لینے دو، مسجد میں حاجت پوری کر لینے دو اس کی، یعنی وہ پیشاب پاخانہ جو بھی کر رہا ہے اس کو کر لینے دو پہلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نرم دلی ہی تو ہے نا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب اس کی صفائی کر دو، اور پھر اس کے بعد اس کو نصیحت کی کہ بھائی یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ ایسی جگہ نہیں کہ یہاں پیشاب پاخانہ کیا جائے۔ تو کتنا برداشت تھا آپ کو؟ ہم آپ اس سے عاری ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمارے اور آپ کے قریبی لوگ نہیں آتے، یہاں تک کہ بچے ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، گھر کے بیوی دور بھاگ رہی ہے، ہم گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو بیچارے سمٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیسے سربراہ ہیں ہم لوگ اپنے گھر کے؟ اس طرح سے ان کی نہ ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے نہ ان کی اصلاح کر پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے اخلاق اچھے کر دیجئے۔ تو یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے، بہت غور کرنے کی بات ہے، غصہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس میں شیطان کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ وہ اشتعال دلاتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ اندر سے ایک وسوسہ، ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ تم کو کیا کیا کہے جا رہا ہے، تمہارے لیے جواب دینا ضروری ہے اس کا، آپ جواب نہیں دو گے تو یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہ کیا سمجھیں گے، یہ ہے نا۔ صبر کرنے سے وہ روکتا ہے، وہ اشتعال دلاتا ہے۔ اور جب تمہیں شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن، سورج چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو اللہ کا جو مقام ہے اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اور اگر ہم عبادت کریں گے، اس کی تسبیح، اس کی حمد بیان کریں گے تو اس کی عظمت اور بزرگی میں کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ تو آپ جو ہے حمید کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جی ہاں بے نیاز تو وہ ہے ہی، یعنی وہ ہمارے حمد اور تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے حمد اور تسبیح کرنے سے اس کی بزرگی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور ہمارے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بزرگی اور عظمت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا کہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کی جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے،
حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے نہیں تھکتے ہیں۔ ہم مکاروں کا بھی یہی حال رہتا ہے، تھوڑی سی گرفت اگر ہوتی ہے نا تو پھر رونا پلانا آ کے جو ہے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آشائش دی ہوئی ہے تو پھر تکبر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ زمین کے فرعون بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہم سمجھ لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں زمین پر۔ تو ہمیں اس روش سے باز آنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہمیشہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کے سامنے جھکے رہیں۔ اگر کچھ نعمتیں زیادہ ملی ہوئی ہیں تب بھی یہ سوچیں کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ بھی نعمت پانے والے لوگ موجود رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، کیا کیا نعمتیں ان کو ملی ہوئیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہر وقت اللہ کا شکر ہی ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ داؤد علیہ السلام والی نعمت تو ہمیں اور آپ کو میسر ہونے والی نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ 21ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔